اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام یا فرزدق ان ہؤلاء قوم لزموا طاعة الشیطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد في الأرض وأبطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثروا في أموال الفقراء والمساكين وأنا أولى من قام بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. حلول ماہ محرم الحرام، ماہ صاحب احترام اور ماہ اشہر حرم میں قرآن کریم کے حکم کے مطابق ماہ حرمت و احترام، ماہ سوگ، عزا و رسائے سید الشہداء آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام، تمام امت اسلامیہ بالخصوص راہروان راہ امامت و ولایت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. محرم الحرام نیا سال لے کر آیا ہے، آغاز ہے ہماری عمر میں، ہماری فرصتوں کے ایک نئے مرحلے کا. 1444 ہجری کا سال، آج پہلا دن یکم محرم الحرام ہے پاکستان کے افق پر. اس ماہ کے اندر کئی پہلو ہیں. ایک پہلو اس کی حرمت اور احترام کا ہے، جس کا حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور جسے آپ مومنین کے لیے تشریح کیا ہے. حرمت محرم کانفرنس میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. تمام علماء نے، تمام مسالک اور مذاہب کے علماء نے، اور حرمت محرم کے نام سے کتاب بھی مومنین کی دسترس میں پہنچا دی گئی ہے. ایک پہلو محرم الحرام کا مقصد عزا ہے، مقصد قیام سید الشہداء ہے، ذکر شہادت آل رسول ہے، اور اس کا مقصد لوگوں تک پہنچانا، بیان کرنا، جس کا حکم اہل البیت علیہ السلام نے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا اور حکم دیا ہے، اور خود اس کو عملی کیا ہے. ایک پہلو اس کا سال جدید کا آغاز ذکر حسین سے ہر سال ہوتا ہے، اور یہ مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے ایک سعادت ہے. ہر چند جو باعث بنا ہے وہ تلخ ہے اور مصیبت ہے، مصائب ہیں، اس کے اندر شہادتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں. لیکن مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرصت فراہم کی ہے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے، کہ مومن سال جدید کا آغاز ذکر حسین ابن علی سے کرے. کوئی اور سال اس طرح سے شروع نہیں ہوتا، اور یہ مناسبت نہیں ہے. ہر چند سال مسیحی شروع ہوتا ہے
نام مسیح علیہ السلام سے، ان کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، لیکن مسیحی سال جب آغاز ہوتا ہے تو واحد موضوع جس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اور ذکر نہیں ہوتا اس کا، وہ حضرت مسیح، ان کا مقصد، ان کا پیغام، ان کی سیرت اور ان کا کردار ہے۔ بلکہ جرائم سے سال مسیحی کا آغاز کیا جاتا ہے، معصیتوں سے سال مسیحی کا آغاز کیا جاتا ہے، اور نافرمانی سے سال مسیحی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسلامی سال کربلا سے پہلے یہ مقرر ہوا ہے، ہجرت رسول اللہ کی بنیاد بنی اور اس کا آغاز محرم سے سال کا ہوا ہے، ہرچند ہجرت محرم میں نہیں ہوئی، لیکن آغاز سال کا پہلا مہینہ محرم قرار دیا گیا ہے، اور پھر 61 ہجری میں محرم کو وہ عنوان مل گیا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کا احترام مقرر کیا تھا، اور وہ قیام مقدس سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور جو ملت، جو قوم، جو جماعت امام حسین علیہ السلام کے نام سے، ذکر سے اور امام کے راہ سے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں، ان کی زندگی دوسرے لوگوں کی زندگیوں سے مختلف ہونی چاہیے۔ جس نام سے سال شروع ہوتا ہے، جس ذکر سے سال شروع ہوتا ہے، یہ ذکر دراصل انسان کی زندگی کا مقصد انسان کو سمجھاتا ہے، حسینیت کو ایک نصب العین بناتا ہے، اور مقصد سید الشہداء کو مقصد زندگی انسان قرار دیتا ہے۔ مومن اس ذکر سے جب سال شروع کرتا ہے تو اپنے لیے سال کا جو منصوبہ بناتا ہے، ہر سال جب نیا شروع ہوتا ہے تجدید کریں، سال جدید میں تجدید کریں۔ تجدید یعنی ہر چیز کو جدید سے پھر سے شروع کریں۔ سال گزرنے کے بعد جیسے سال تجدید ہوا ہے، پرانا سال ختم ہوا، نیا شروع ہوا ہے، تو مومنین بھی اپنے تمام اعمال کو تجدید کریں، نئے سرے سے ان کے لیے سوچیں، نئے سرے سے ان کے لیے فکر کریں، نئے سرے سے ان کے لیے پروگرام ترتیب دیں، نئے سرے سے اہداف نئے سال کے مقرر کریں، ہر چیز کو تجدید کریں۔ سال گزشتہ کے اندر جو کمی رہ گئی، جو خرابی رہ گئی، جو کوتاہی رہ گئی، جو ناکامی سال گزشتہ حاصل ہوئی، اس کو اس سال تجدید کر کے از سر نو پھر سے اپنا شیڈول بنا کے زندگی کا اس سال اس کو ترمیم کریں اور اس کی تلافی کریں جو سال گزشتہ نہیں کر پائے۔ اور ظاہر ہے کہ جس نام سے، جس ذکر سے، جس اہتمام سے سال شروع ہوتا ہے، حسین ابن علی کے ذکر نورانی سے، یہ قیام اور یہ ذکر ہمیں مکمل طور پر مقصد زندگی سمجھا دیتا ہے، اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ اس فرصت کو ضائع نہ کریں۔ رسومات میں اور روایات میں جو کچھ ہم نے خود محرم کے لیے سوچ لیا ہے، محرم کے لیے آداب ہم نے خود سے بنا لیے ہیں، اس طرح سے اس فرصت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس طرح سے اس کو ترتیب دیں۔ محرم کا آغاز، سال کا آغاز، کہ سال بھر یہ نصب العین ہمارے مد نظر رہے۔ آپ کا ایک سال 1443 ہجری گزر گیا ہے، اور 1444 ہجری کا آج پہلا دن ہے آپ کا، اور پھر اللہ آپ کو طول عمر دے، صحت و سلامتی کے ساتھ سال دیگر جب یکم محرم 1445 ہجری شروع ہو تو 1444 ختم ہونے کے بعد آپ وہاں کھڑے نہ ہوں جہاں آج ہیں، کسی بھی زندگی کے مرحلے میں، نہ علم میں، نہ معرفت میں، نہ تربیت میں، نہ شخصیت میں، نہ اللہ کے ساتھ قرب میں، اور نہ ہی اپنے دین کے فرائض کی ادائیگی میں وہاں نہ ہوں جہاں آج ہیں ہم، بلکہ وہاں سے اتنا آگے نکل جائیں جتنا ایک سال کے سفر میں
ایک جماعت آگے جا سکتی ہے۔ جیسے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، سال جب ختم ہوتا ہے تو پھر جائزہ لیتے ہیں کہ یہ سال ہم کہاں پہنچے، کتنا سفر طے کیا ہے ہم نے۔ خوب اسی طرح زندگی کا سفر بھی تجدید سال ہوتا ہے تو آپ کو تجدید کرنا چاہیے جدید سال میں، اور سال کے آخر میں محاسبہ ہو کہ گزشتہ سال کیا حاصل کیا، کیا رہ گیا، کھو گیا۔ انشاءاللہ آج چونکہ کربلا، جیسا میں نے پہلے عنوان بیان کیا ہے کربلا کا، تجدید کریں، کربلا کے متعلق اپنے ذہنوں کی تجدید کریں۔ جو کچھ ہم نے سنا ہوا ہے خطیبوں سے، ممبروں سے، وہ اور مقاصد کے لیے سنا ہوا تھا، فہم کربلا کے لیے نہیں تھا وہ سب کچھ۔ اس میں آپ نے کربلا کو ایک رسم سنا ہوا تھا، جبکہ کربلا رسم نہیں ہے، عزم ہے اور رزم ہے۔ کربلا نبرد ہے، عزم ہے اور رزم ہے۔ یہ عزم ارادہ، عزم پختہ ارادے کو کہتے ہیں، نہ ٹوٹنے والا ارادہ، اور جس کو کوئی نہ توڑ سکے، نہ کوئی لشکر توڑ سکے، نہ یزید توڑ سکے، نہ عمر سعد توڑ سکے، نہ خنجر توڑ سکے، نہ اولاد کی قربانیاں اس ارادے کو نہ توڑ سکیں۔ اس عزم کا نام کربلا ہے، اور یہی ہمیں اپنانا ہے۔ یہ عزم راسخ، یہ پختہ ارادہ، یہ ناشکن ارادہ محرم میں جب انسان کر لے، پھر سال بھر اس کے اوپر قائم رہے، استقامت ہے۔ قیام سید الشہداء ہمارے لیے استقامت کا ایک سبق ہے، سرمشق ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام، ہم مجلس میں اس کی مشق کرنے آتے ہیں، اور سال بھر ہمارے پاس اس کی مشق کے لیے فرصت ہے ہمارے پاس، اور مشق کا آغاز اسی عزم و ارادے کے ساتھ کریں انشاءاللہ۔ کربلا اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام مقدس کو سمجھنے کے لیے جو اسلوب، طریقہ درست ہے اور اللہ نے توفیق دی اور ہم نے آغاز کیا ہے اور آپ عزیزوں کو عرصے سے پیش کر رہے ہیں کہ قیام امام حسین علیہ السلام بزبان امام حسین، کربلا امام حسین کی زبان مبارک سے سنیں۔ باقیوں سے ہم نے سن لیا ہے اور کافی سن لیا ہے، ذاکروں سے سن لیا، ذاکروں کی کربلا سب کو معلوم ہے، خطیبوں کی کربلا سب کو معلوم ہے، پیشہ وروں کی بیان کی گئی کربلا ہم سب کو معلوم ہے، مورخین کی کربلا سب کو معلوم ہے، حکمرانوں کی بیان کردہ کربلا سب کو معلوم ہے، سیاستدانوں کی بیان کردہ کربلا سب کو معلوم ہے، تاجروں کی بیان کردہ کربلا ہم سب کو معلوم ہے۔ اب ہم دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں کربلا کیا ہے، قیام امام حسین کیا ہے، فلسفہ کربلا کیا ہے، مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، اور اس کے لیے منبع، مستند منبع ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر ذرا شک و شبہ موجود نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تحریف شدہ بات نہیں ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت ہی دلیر، شجاع، بہادر علماء میں سے ہیں۔ عالم کی بہادری بندوق اٹھانے سے نہیں ثابت ہوتی، قلم اٹھانے سے ثابت ہوتی ہے۔ عالم کی شجاعت جب وہ لب کھولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر مصلحتی گفتگو کرے دلیر نہیں ہے، اگر کتمان کرے دلیر نہیں ہے، اگر تحریف کرے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرے دلیر نہیں ہے، اگر عوام پسند باتیں کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرے، یہ عالم دلیر نہیں ہے، یہ یا مفاد پرست ہے یا بزدل انسان ہے۔ شہید مطہری خدا پرست انسان ہیں، اور شہید مطہری دلیر، شجاع انسان ہیں، اور یہ شجاعت
جس طرح امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں نے دلیری کربلا سے لی ہے، امام حسین سے لی ہے، شہید مطہری نے بھی یہ دلیری کربلا سے لی ہے، سید الشہداء سے لی ہے۔ شہید مطہری نے کربلا کے متعلق حماسہ کربلا کتاب ہے شہید کی، متعدد مجالس کا مجموعہ ہے، 3 جلد میں چھپی ہوئی ہے یہ کتاب، ترجمہ بھی ہے اس کا، اصل متن فارسی میں ہے، اگر فارسی پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ مترجم ڈنڈی مارتے ہیں، عموماً صحیح ترجمہ نہیں کرتے۔ شہید مطہری نے اس کتاب کے اندر ایک جلد مختص کی ہے تحریفات عاشورہ پر، کہ عاشورہ کے اندر تحریف ہوئی ہے، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا ہے اور نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کی ہے، رد و بدل کیا ہے، الٹ پھیر کیا ہے، بات کچھ تھی بنا کچھ دی ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں تورات اور انجیل سے زیادہ تحریف عاشورہ میں ہوئی ہے، کربلا میں ہوئی ہے۔ جو کچھ آپ کو سنایا جاتا ہے ممبروں سے، وہ واقعیت سے بہت دور بات سنائی جاتی ہے۔ اصل واقعیت اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سنیں، نہ وہ ذاکر جو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، کتاب نہیں پڑھ سکتا، تاریخ نہیں پڑھتا، روایت نہیں پڑھ سکتا، آیت نہیں پڑھ سکتا، سنتا ہے دوسروں سے اور خود مضمون گھڑتا ہے اور لوگوں کو سنا دیتا ہے، اور لوگ اعتماد کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بیان کر رہا ہے۔ ایک تو خود پڑھیں، آپ ضرور کتاب سے سروکار رکھیں، کتاب کو بنیاد قرار دیں۔ جس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، ذاکروں سے نہیں کی، یہ مجھے تعجب ہوتا ہے جوانوں پر اور مومنین پر۔ جب آپ فزکس پڑھتے ہو ذاکروں سے نہیں سنتے ہو، کیمسٹری ذاکروں سے نہیں سنتے ہو، اکنامکس ذاکروں کے پاس نہیں پڑھتے ہو، اور آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس ذاکروں سے نہیں سنتے ہو، تو دین کیوں اتنا سستا سمجھ لیا ہے آپ کو؟ اگر ان کو مستند سمجھتے ہو تو یہ علوم ان سے حاصل کرو، چھوڑو یونیورسٹیاں، چھوڑو، اپنے بچوں کو نکالو کالجوں سے، اسکولوں سے، اور ذاکروں کے ہاں بھیج دو کہ یہ ان کو مجالس سنائیں کیمسٹری، فزکس، ریاضی پر۔ ان کو تو خود نہیں آتی یہ علوم، اس لیے آپ اچھا کام کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں بھیجتے، اسکولوں میں بھیجتے ہیں، کالجوں میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، مستند معلمین کے پاس بھیجتے ہیں، اور اسی لیے کچھ سمجھ بھی آ جاتی ہے آپ کو۔ دین کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ دین غلط اکیڈمی میں، غلط پروفیسر کے پاس جا بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں، جس نے دین کو اتنا ہی دین سے نا واقف ہے جتنا کیمسٹری سے نا واقف ہے، جتنا فزکس سے نا واقف ہے، اور اس علم میں آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ اللہ کے بتائے ہوئے دین میں اس پہ کیوں اعتماد کرتے ہو جس نے ایک دن خود اپنی زندگی کا دین سمجھنے میں صرف نہیں کیا؟ اس لیے وہ تحریف شدہ حقیقت جب ہمارے ذہن میں آتی ہے نکلتی نہیں ہے۔ یہود کے ذہن میں تحریف شدہ دین تھا، رسول اللہ نے ان کو حقیقی دین بتایا، وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تعجب بھی تھا رسول اللہ کو کہ یہ تو دیندار ہیں، پہلے سے آسمانی کتابوں کو جانتے ہیں، انبیاء کے تعلیمات سے واقف ہیں، پھر کیوں میری بات نہیں سنتے؟ قرآن نے فرمایا ہے تحریف کی وجہ سے، ان کے ذہن میں جو کتاب ہے وہ تحریف شدہ کتاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے ہم کربلا سنیں، نہج البلاغہ سے دین سمجھیں، قرآن سے اسلام سمجھیں۔ آپ یہ آپ کے مستند منابع ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے خطبات خود پڑھیں، نہج البلاغہ کے خطبات ترجمہ شدہ آپ کے گھروں میں ہیں، خود پڑھیں، قرآن ترجموں کے ساتھ آپ کے گھروں میں موجود ہے، خود پڑھیں، آپ سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن بھی اللہ نے لوگوں کے لیے اتارا ہے، نہج البلاغہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے خطبے ہیں، پروفیسروں کے سامنے نہیں ہوئے، عام لوگوں کے، عربوں کے سامنے خطبے تھے۔ اور سید الشہداء علیہ السلام نے یہ خطبے قیام کربلا کے دوران مختلف وقفوں کے ساتھ اور مواقف کے اوپر عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بیان فرمائے ہیں۔
سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام جو تفسیر شروع کی ہم نے مدینہ سے، جس دن سید الشہداء علیہ السلام کو طلب کیا گیا، بیعت کے لیے مطالبہ کیا گیا، اور امام علیہ السلام ولید کے دفتر میں حاضر ہوئے، اور امام کو پہلے سے علم تھا کس مقصد کے لیے بلا رہے ہیں، اور وہاں پر امام علیہ السلام نے انکار کیا بیعت کا، اور انہیں یہ کہہ دیا کہ ہم بھی صبح کرتے ہیں، آپ بھی کریں، کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور پہلا خطبہ اس قیام کا اس دفتر میں امام علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ البتہ اس سے پہلے بھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات موجود ہیں، ولید کے دفتر کے خطبے سے پہلے متعدد خطبات ہیں اور مفصل خطبات ہیں، وہ بھی سارے اس قیام کو سمجھنے میں ضروری ہیں، لیکن رسمی طور پر قیام کا آغاز انکار بیعت سے ہوا۔ جس طرح دین کا آغاز لا سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا آغاز اسی لا سے کیا، اسی لا سے کیا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر مدینہ میں چند خطبے، اس پہلے خطبے کے بعد چند خطبے بنو ہاشم کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کیے، کچھ تحریری صورت میں لکھ کے بھائیوں کو دیا۔ پھر اس کے بعد امام نے آغاز کیا سفر کا۔ 28 رجب کو امام علیہ السلام روانہ ہوئے مکہ کی جانب، اور 3 شعبان کو مکہ پہنچے، اور 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک امام علیہ السلام مقیم رہے مکہ کے اندر۔ مدینہ سے مکہ کے سفر میں بھی امام نے کئی خطبات بیان فرمائے ہیں ملاقاتوں میں، اور مکہ میں بالخصوص تفصیل کے ساتھ مختلف طبقات، شخصیات اور افراد کے سامنے اپنے قیام کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اور پھر مکی مرحلہ ختم ہونے کے بعد 8 ذی الحجہ کو مکہ سے خروج فرمایا، نکلے۔ جس دن حج شروع ہو رہا تھا، امام احرام کھول کر حج سے، احرام کا حج کھول کر احرام سے بھی باہر آئے اور مکہ سے بھی باہر چلے گئے، باوجود ان رکاوٹوں کے، تجاویز کے، مشوروں کے جو امام کو اپنے اور سب دے رہے تھے۔ مکہ سے باہر ایک منزل تنعیم آئی کہ جہاں پر امام کو ایک قافلہ نظر آیا، اور وہ قافلہ یزید کے لیے تحائف لے کر یمن سے روانہ ہو رہا تھا، اور امام نے وہ قافلہ روک لیا اور اس کے مال و منال پہ قبضہ کر لیا، مصادرہ کر لیا، اور اس مصادرہ اور اس کاروان کو روک کر اس کا مال و اسباب لے لینے پر علماء نے، مختلف مذاہب کے علماء نے کافی تردید کا اظہار کیا، حتیٰ شیعہ خطبہ، شیعہ علماء، بعضوں نے انکار کیا کہ اس قسم کا امام واقعہ نہیں کر سکتے، کسی کا مال کیوں چھین سکتے ہیں جو امام کا نہیں ہے، وہ مال امام نے کیوں لے لیا۔ تو اس کے لیے عرض کیا تھا، پورا موضوع سمجھایا تھا مصادرہ، کہ امام نے بھی کیا، امام علی نے بھی کیا، خلفاء نے بھی کیا، اور بعد میں بھی کیا، اور آج بھی ضروری ہے۔ حسینی ہیں لیکن مصادرہ نہیں کرتے۔ امام حسین کے قیام کا ایک اہم مرحلہ مصادرہ ہے، لیکن ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی۔ ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں۔ اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی ہے۔ وہ ایک ایک چیز ہم نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے۔
کیوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا. آگ لگائی گئی خیموں کو, ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں. یہ تو آگ امام حسین نے نہیں لگائی, یہ تو بیویوں نے آگ نہیں لگائی, یہ تو آل رسول نے نہیں لگائی, دشمنوں نے آگ لگائی خیموں کو. تو آپ جب آگ لگاتے ہو تو کس کی سنت ادا کر رہے ہو؟ امام حسین کی خوش ہوتے ہو. امام حسین پہ خنجر چلے, امام حسین پہ تلواریں چلی, امام حسین پہ نیزے چلے, تو یہ تو نیزے اور تلواریں یہ امام حسین کی سنت نہیں ہے. جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ, حسینی بنو. مصادرہ شروع کرو مصادرہ سے. امام حسین علیہ پہلا قدم اٹھاؤ, انکار کرو. اپنے زمانے کے یزید کا انکار کرو, معاہدہ نہ کرو اس کے ساتھ, اطاعت نہ کرو اس کی طاغوت کی, ووٹ نہ دو اپنے زمانے کے یزید کو. امام کے زمانے کا یزید کیا تھا؟ ابھی آپ نے پیر صاحب سے بہت خوبصورت بیان تھا ہمارے آج کے مہمان خطیب کا, انہوں نے اس میں امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ چند جملے اس کے آپ کو بتائے ہیں. امام نے ولید کے دربار میں اپنا تعارف کروایا, انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. یہ امام کا اپنا تعارف تھا. اور پھر اس کے بعد امام نے یزید کا تعارف کرایا, وَأَمَّا یزید فَرَجُلٌ فاسق قاتل النفس المحرمہ مؤلن بالفسق شارب الخمر. یہ یزید ہے. آج یزید اگر ڈھونڈنا ہے آپ نے جس کو انکار کرنا ہے, وہ حکمران جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں, شراب پیتا ہے, نفس محترمہ کا قاتل ہے, دہشت گردوں کا ساتھی ہے, قاتلین کا حامی ہے, شہید سلیمانی کے قاتل کو مبارک دیتا ہے. خوب ایسے حکمرانوں کے ساتھ کیا کرو؟ امام حسین اگر ذاکروں سے نہ سنا ہوتا, تاجروں سے نہ سنا ہوتا, حسین ابن علی سے سنا ہوتا تو پہلا کام ان کا انکار کرتے. مثلی لا یبایع لمثلے. یزید جیسے تو موجود ہیں, حسین جیسے کہاں ہیں جو آج کے طاغوتوں اور یزیدوں کو کہیں لا ابایع, میں بیعت نہیں کرتا, میں ان کی اطاعت نہیں کرتا, میں ان کے سسٹم کا حصہ نہیں بنتا, میں ان کے سامنے نہیں جھکتا. یہ پہلا قدم ہے قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. عاشورہ اس سرمشق کے تکرار کا نام ہے, بیعت کے انکار کا نام ہے. اور پھر مصادرہ اگر آج امام حسین علیہ السلام کی اس سیرت پر شیعہ ماتمی عزادار عمل کرے, امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر, یقین جان لو آپ اس ملک میں کرو یا کسی بھی ملک میں شیعہ یہ عمل کرے, آپ کایا پلٹ دیں گے. میں شرطیہ کہہ رہا ہوں. مصادرہ یعنی وہ مال, وہ بیت المال, وہ خمس, وہ زکوٰۃ, وہ صدقات, وہ قومی مال جو کسی بھی وجہ سے ناجائز طور پر کسی کے پاس چلا گیا ہے, اس کی وراثت بن گیا ہے, خمس سے ادارہ بنا کے بیٹوں کو دے دیا ہے, بیت المال پہ بلڈنگیں بنا کے کاروبار شروع کر دیا, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی ہیں. اب یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے زمانے میں موجود ہیں. آپ کے سامنے کاروان گزرتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ تحفے لے کے جا رہے ہیں. کون سے تحفے؟ بیت المال کے, قوم کے مال کے ہدیے طاغوتوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام اگر کربلا حسین سے سنی ہوتی تو آپ یہاں پر اس کاروان کو روک لیتے, اس خاندان کو روک لیتے, اس آدمی کو روک لیتے, اس شخصیت کو روک لیتے جو بیت المال کو مال البیت بنا رہا ہے. یہ مصادرہ
اس مرحلے میں امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، نہ اس مال کی خاطر، اس لیے کہ یہ ایک واجب تھا شرعی، جس طرح انکار بیعت ایک واجب تھا شرعی، اسی طرح یہ مصادرہ بھی واجب ہے شرعاً۔ تو شروع کرو نا آج سے، اس محرم سے، محرم 1444 سے شروع کر دو کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمن نے کیا ہے، میں وہ رسم نہیں بناؤں گا کربلا کی، جو امام نے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے میں اس کو رسم کربلا مانوں گا، میں اس کو مشق کربلا مانوں گا۔ پھر طاغوتوں کے حامی نہیں بنیں گے، یزیدوں کے حامی نہیں بنیں گے، یزیدوں کے ساتھی نہیں بنیں گے، اور بیت المال یزیدوں کے پلڑے میں نہیں ڈالیں گے، تحفے ان کو نہیں جانے دیں گے۔ یہ مرحلہ مصادرہ کا امام علیہ السلام نے وہاں انجام دیا، اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی، ہر چند موضوع مصادرہ مکمل نہیں ہوا، اس کو صرف آغاز کیا۔ اب یہ علماء کا فریضہ ہے کہ اس پر محنت کریں، تحقیق کریں اور موضوع کو پیش کریں۔ دوسرا مرحلہ جو امام علیہ السلام نے طے کیا، یہ تنعیم، مکہ سے باہر، اب مکہ کے اندر ہے تنعیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ حج کی زیارت بیت